اگر میں قرآن کریم سے شان مصطفیٰ پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آیات کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جہاں انسان عالم وجد میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے، جہاں جہاں محب نے اپنے محبوب کے، یعنی خالق نے اپنی خلقت اول کی عظمت کو بیان کیا. اب میں چند موارد عرض کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا یہ، کہ خالق کائنات سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ آل عمران میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی بعثت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ اور سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں 13 مقامات پر یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر سید الانبیاء کی شان کو بیان کیا. دیکھیں حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اب ایک بہت لطیف تعبیر ہے، جب خدا سے لے رہے ہوں تو نبی ہیں، جب بندوں کو دے رہے ہوں تو رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو شخصیتیں الگ الگ نہیں ہیں، دو جہتیں ہیں. خدا سے لیتے ہوئے نبی ہیں، بندوں کو دیتے ہوئے رسول ہیں. تو 13 مقامات پر یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر شان کو بیان کی، اور پھر کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں قد جاءکم الرسول بالحق کی رسالت والا کہہ کر امام المرسلین کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی منزل اطاعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یبایعونک انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر ختم الرسول کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر اپنے نور کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کی باہمی رضا اور تسلیمات والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی ہدایت والا کہہ کر اور دین حق کی حقانیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بلاغت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کی فصاحت والا کہہ کر اپنے کریم نبی کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس آیت کے ذریعے وسعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ فرقان میں کذالک لنثبت بہ فؤادک کی فولادی ہمت والا کہہ کر کہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا، اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حسنات والا کہہ کر نبی مکرم کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ حشر میں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اختیارات والا کہہ کر جو رسول دے لے لو، جس سے رک جاؤ، اختیارات والا کہہ کر. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیتیں نوٹ ہو رہی ہیں؟ اور کبھی اب آیتیں تو بہت ہیں، کبھی سورہ اعراف میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیبات کو حلال کرتا ہے یہ رسول، خبائث کو حرام کرتا ہے. یہ کہہ کر یعنی دنیا جہاں کے سارے علماء کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتے اور کسی حلال کو حرام نہیں بنا سکتے، لیکن یہ فرزند عبداللہ کی شان ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام حرام الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال ہے، ان کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے. تو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کی حلت و حرمت والا کہہ کر شان احمد مجتبیٰ کو بیان فرمایا. اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی عدالت والا کہہ کر یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں رسول کو قبول نہ کر لو اور دل میں تنگی بھی نہ آنے پائے. تو یحکموک کی عدالت والا کہہ کر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل کی صداقت والا کہہ کر یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں تو تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. رسول مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی نقص نکال سکتے ہو تو دکھاؤ، میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. بھائی حضور کی عصمت کی جو گواہ ہے نا وہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی خود ان کی عصمت پر دلیل ہے. اگر حالات کا اثر ہوتا تو پھر حالات جیسے ہو جاتے. بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ 40 سال بعد رسول بنے، قرآن کہتا ہے کہ 40 سال سے پہلے گزری ہوئی زندگی وہی تو مصطفیٰ کی عصمت پر گواہ ہے. اگر آپ غور فرما سکیں اس آیت میں. تو کبھی رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں
اب یہ آیت تو سب کو یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی، امانت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. آیات میں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہرحال. کبھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. اس آیت کے ذریعے حفاظت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ اسراء میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی ہجرت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ بلد میں لا اقسم بهذا البلد کی سکونت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول خاصیت والا کہہ کر، کبھی سورہ محمد میں بما نزل علی محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ختم نبوت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کی اپنائیت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذریعے اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس آئے تطہیر کے ذریعے مقدس اہل بیت عصمت و طہارت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ جمعہ میں یتلو علیہم آیاتہ کی تلاوت والا کہہ کر، اور کبھی یزکیہم کے ذریعے تزکیے والا کہہ کر، اور کبھی یعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا کہہ کر، اور کبھی سورہ زحا میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی رضایت والا کہہ کر، اور کبھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انشراح میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی صدارت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی بات میں، تو ان کی اولیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو بھی نہ بلند کرنا رسول اللہ کی آواز پر، تو ان کی فوقیت والا کہہ کر، اور کبھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کے مقدس حجروں والا کہہ کر اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا. یعنی سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کے شہر کا بھی ذکر کیا، نبی کے بیت کا بھی ذکر کیا، نبی کے اہل بیت کا بھی ذکر کیا، اور نبی کے حجروں کا بھی ذکر کیا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یولی 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 یولی. کبھی سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے احسان و نعمت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا. بھائی میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، جتنا وقت بچے گا میں آیتیں پڑھتا رہوں گا، ہے نا، کہ اللہ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. اور کبھی سورہ نساء میں فلا و ربک کی نسبت والا کہہ کر آپ کے رب کی قسم، اللہ یہ نہیں کہتا میری قسم، کہتا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ قسم یہ نہیں کہتا کہ میری قسم، کہتا ہے اے حبیب آپ کے رب کی قسم. اور کبھی سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے ذریعے انبیاء کی قیادت اور سیادت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ اسراء میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں نبیوں کی امامت والا کہہ کر شان مصطفیٰ کو بیان کیا. اور کبھی لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کے ذریعے شب معراج رب سے ملاقات کرنے والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی عزت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ بقرہ میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی فضیلت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے ذریعے عالمین کی رحمت والا کہہ کر اپنے محبوب اور مصطفیٰ رسول کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. درود و تسلیمات والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. آپ کے مطلب کا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر. عظمت جناب سیدہ زہرا السلام علیہا السلام. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر، اور کبھی انک لعلی خلق عظیم کی عظمت والا کہہ کر، اور کبھی ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے رفعت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ توبہ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ کی چاہت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا.
اس آیت کے ذریعے محبت والا کہہ کر، اور کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی محبت والا کہہ کر، اور کبھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی وساطت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انفال میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے رسول ہم انہیں اس وقت تک عذاب ہی نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو عذاب سے حفاظت کی ضمانت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کی انفرادیت والا کہہ کر، خبردار ایک دوسرے کے ایسے نہ پکارو رسول اللہ کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور کبھی سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم کے معجزات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی نورانیت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کی، اور کبھی سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول کے ذریعے غیب کی اطلاعات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ تکویر میں وما ہوا علی الغیب بظنین میں غیب کی طاقت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ نساء میں وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کہ علمی وسعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے حلال مشکلات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ اعراف میں ویضع عنہم اسرہم کے ذریعے دافع البلیات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نساء میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما کے ذریعے وسیلہ مغفرت والا کہہ کر، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے وہ آئیں رسول اللہ کے پاس، اور جب پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، یعنی آپ بھی ان کی شفاعت کریں اور سفارش کریں، تو پھر وہ لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب وہ خدا کو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، ورنہ توبہ نہیں قبول ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد علی بھائی ختم کر رہا ہوں آج سے اس وقت۔ بات پہنچ رہی؟ اور کبھی سورہ اسراء میں مقام محمودہ کے ذریعے مقام شفاعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ذریعے مومنین کی جانوں سے اولا کہہ کر، اور کبھی مبشرن کے لفظ کے ذریعے جنت لے جانے والا کہہ کر، اور کبھی نذیرن کے ذریعے جہنم سے بچانے والا کہہ کر، اور کبھی داعیا الی اللہ باذنہ کے ذریعے رب سے ملانے والا کہہ کر، اور کبھی سراجا منیرہ کے ذریعے رشک آفتاب و مہتاب والا کہہ کر، اور کبھی یا ایھا رسول کے ذریعے نعرہ رسالت والا کہہ کر، اور کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے ذریعے نعرہ حیدری اور ولایت والا کہہ کر اپنے رسول اور نفس رسول کی شان کو بیان کیا ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ یا رسول اللہ، مل کے یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے ساتھ عید میلاد النبی تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے بھائی، جس میں امام الانبیاء والمرسلین کے فضائل پڑھے جائیں۔ پیغمبر اسلام نے تو مسلسل اپنے اعمال و کردار کا مظاہرہ کیا تاکہ دنیا جان لے کہ دین خدا کا جو رہبر ہے وہ کتنا بلند کردار اور عظیم المرتبت ہوتا ہے، اور کتنا حلم والا ہوتا ہے، اور موعظہ حسنہ والا ہوتا ہے۔ کتنے صادق القول تھے وہ پیغمبر جنہیں ان عربوں نے سچا مان لیا جن کی زبانیں 360 بتوں کو خدا کہتے کہتے گھس گئی تھی۔